سر اب اس میں جیسا سورۃ توبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا حالیہ تاریخ میں بھی کہ کچھ گروہوں نے وہ پڑھ کر خود کو اس کا مخاطب بنایا اور پھر وہ اپنے طور پر اس پر عمل کرنے نکلے، تو وہ پھر دنیا میں کتنا انتشار ہوا. تو اس مسئلے کو سر پھر آپ دنیا میں کیا ہوا؟ انتشار ہوا سر کہ جب وہ جہاد کی آیتوں کو مس انٹرپریٹ کر کے ایک دہشت گردی کا تو مسئلہ دنیا کے سامنے آیا، تو وہ سورۃ توبہ کی آیتیں رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا اور ہم سے خدا یہ چاہتا ہے اور ہم یہ کر کے دکھا رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ تو قرآن سے کھلواڑ ہے. یہ تو جیسے اہل ہوا ہیں، قرآن جنہیں اہل ہوا کہتا ہے نا، کہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے، تو وہ قرآن کو اپنے تابع کرنے والے ہیں، اس کا تابع بننے والے نہیں ہیں. کیونکہ جہاں تخصیص ہی نص ہو، یعنی تخصیص نص کے ساتھ ہو، وہاں آپ اس کو قانون بنائیں گے تو نافرمانی ہے. قانون اگر تخصیص پیدا کر رہا ہے تو اس کو عام کرنا قانون ہی کی حیثیت سے، واجب کی حیثیت سے، یہ اللہ کی بدترین نافرمانیوں میں سے ایک ہے. جیسے کہ یہ موجودہ کچھ افکار ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہیں کر سکتا، جہاد کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اور کر لوں گا تو گنہگار ہوں گا، لیکن جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ دین مجاہد طبیعت کا تقاضا کرتا ہے. اس دین میں کوئی شرف مجاہدانہ انداز سے خالی نہیں ہے، مجاہد ہے یہ. تو اسی وجہ سے صحابہ میں عبادات کے اور طریقوں میں جیسے مناسبت کا اختلاف ہے، کسی کو اس عمل سے مناسبت، کسی کو اس عمل سے، جہاد میں سب ایک ہیں. واضح ہے نا؟ تو جہاد نام ہے اللہ کی حاکمیت کو اپنے باطن پر قائم کر کے اور اپنے باطن کی ایجنسی سے خارج کو بھی اس کی تحویل میں دے دینا، یعنی اطاعت الہیہ کے دائرے میں لے آنا. تو یہ علمی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تبلیغی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے راستے ہیں جن میں حرب کا ذریعہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے. تو جہاد کے بہتیرے مقاصد ایسے ہیں جو آدمی لڑے بغیر حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ پہلے خود مغلوب ہوئے یا نہیں. اگر تم اللہ سے مغلوب ہو تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، انکسار ہے اور نرم دلی ہے، رونا دھونا ہے. تو آپ جتنے یہ لڑائی بڑائی والے لوگ ہیں جو قرآن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان میں یہی چیزیں نہیں دیکھیں گے. مومن نرم دل ہوتا ہے ہر آدمی کے لیے، مومن بے تکلف ہوتا ہے، مومن دوسروں کو سہولت فراہم کرنے والا ہوتا ہے، مومن عزیمت کی بھی تبلیغ نہیں کرتا، وہ سہولت کا مبلغ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ٹھیک ہے، تخصیص فی التعمیل، تخصیص فی التعمیل اگر نص سے ثابت ہے تو کسی نے اگر وہ کیا تو بہت بڑا گناہ بلکہ غداری ہو سکتی ہے. لیکن سورہ توبہ کی آیتوں سے مجھے ایک سبق حاصل ہوا، میں ذاتی بات کہہ رہا ہوں. ذوق جہاد تو ہوا ہی، یعنی کہ وہ سورہ توبہ آپ کے اندر موجود ذوق جہاد کو سیراب کرتی رہتی ہے، جس کے بغیر، جس سے خالی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق بتایا ہے. منافقین جہاد ہی میں نہیں جاتے تھے، باقی نماز روزہ سب وہ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ ذوق حاصل ہوا کہ دنیاوی زندگی کا مدار
دنیاوی زندگی کی بنیاد ایک کلمے پر ہے، اور وہ کلمہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ یہ سورہ توبہ کی انہی آیتوں سے جن پر عمل ممنوع ہے ان سے ہمیں حاصل ہوا، اور سب سے زیادہ ان سے ہی حاصل ہوا جن پر عمل مجھے منع ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اپنی بیچارگی دیکھیں، اپنا وہ اور اللہ کے احسانات کی لامحدودیت دیکھیں کہ وہ ایک دروازہ تعمیل بند کرتا ہے اور دوسرا اس سے زیادہ بڑا دروازہ تحویل کھول دیتا ہے، تفویض، کہ حال بن جائے، انٹرنلائز کرتے رہو۔